جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ خدا سے مانگو، کیونکہ وہ دے کر حساب نہیں مانگتا۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک اللہ مشکلیں آسان کرنے والا اور بہترین راستے بنانے والا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارا رب تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں، آنا خود شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اگر دل کی تکلیف کم کرنی ہو تو خدا کا ذکر زیادہ کر لو۔ تیرے در پہ سر کو جھکا لیا، جو کبھی ملا نہ وہ پا لیا۔ اللہ دینے والا ہے، جسے چاہے جب چاہے اور جو چاہے دے دے۔ اللہ سے دوستی کر لو، کیونکہ نہ وہ غریب دیکھتا ہے نہ ہی امیر دیکھتا ہے۔ اپنے والدین کا دل دکھا کر اپنی جنت کو دوزخ مت بناؤ۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ اللہ ہم سے جب مرضی بات کر سکتے ہیں۔ لوگوں سے بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے۔ اس سے مانگ کر نہیں روتے، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتے ہیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کریں، وہاں سچائی اور انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ پورے دن کی تھکن اتار دیتا ہے۔ سجدہ واقعی بہت انمول نعمت ہے۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ تکیہ پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے۔ مصلی پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ دعا رد نہیں ہوتی مانگنے والے کی، بس خدا صبر دیکھتا ہے مانگنے والے کا۔ دل کو سکون تبھی ہوتا ہے جب زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائیں تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ فنا اتنے ہو جاؤ اللہ کی ذات میں کہ جو تمہیں دیکھے اسے اللہ سے محبت ہو جائے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا اور جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ جو لوگ اللہ کی جانب دیکھنا سیکھ لیتے ہیں
بس پھر ان کی مشکل نہیں رہتی۔ اے بندہ غافل، کتنا کھا لو گے، کتنا پی لو گے اور کتنا جی لو گے، آخر موت تو آنی ہے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ اے اللہ، ہمیں برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یقین کرو اللہ اگر تمہارے مانگنے پر دیتا ہے تو وہ تمہارے غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جس کے چہرے پر 3 باتیں ہوں وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے۔ نمبر 1، آپ کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھے گا۔ نمبر 2، آپ کو وہ سرپرائز دے گا۔ نمبر 3، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے گا۔